صادقین. کیا بات ہے. یہ میرے نبی ان سے کہیں زیادہ باتیں نہ کریں. ہاں کہ انہوں نے آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا, آپ نے ان پر احسان کیا ہے. ہم نے ان پر احسان کیا ہے کہ ان کو دین کا وہ دے دیا تاکہ ان پر رحم کریں, دین کی سمجھ دے دی تاکہ ان پر رحم کریں, ان کے دلوں کو جوڑ دیا. ان کو بولیں یہ کسی زعم میں نہ رہیں. اور یہ کن کے بارے میں آ رہا ہے؟ صحابہ کے بارے میں آ رہا ہے. ان سے کہو یہ کسی زعم میں نہ رہیں کہ یہ کوئی آپ پر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. ہم نے کیا جو کچھ بھی کیا ان کے لیے. تو اگر دل پھٹیں گے تو اللہ کی مرضی سے پھٹیں گے, دل جڑیں گے اللہ کی مرضی سے جڑیں گے. جب آدمی اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ خوش ہو کے دلوں کو جوڑ دیتے ہیں. ہاں جب آدمی بے باک ہو جاتا ہے, بار 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 اللہ کو آنکھیں دکھاتا ہے, پھر چھوٹا سا اللہ کی طرف سے حال آتا ہے, چھوٹا سا اللہ کی طرف سے حال آتا ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے مہاجرین کی جماعت 5 چیزیں ایسی ہیں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ 5 چیزیں تم میں آئیں. یہ مولانا یوسف صاحب رحم اللہ جو ہماری دعوت کے جو بڑوں میں سے تھے, امیر بھی رہے, یہ ان کا آخری بیان ہے, اس کی یہ چھوٹی سی بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اور مہاجرین کی جماعت, مہاجرین کون ہیں؟ مہاجرین کون ہیں؟ یہ ٹاپ براس سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی, سابقون الاولون سے کہہ رہے ہیں, جو ٹاپ براس بیٹھی ہے سامنے ان سے کہہ رہے ہیں, جو کہ مر مٹنے کو تیار ہیں, سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں, جن کی اللہ تعریفوں پہ تعریف کر رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ فضل والے, یہ فضل والے ہیں. ہاں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آ رہا ہے؟ وہ عرفہ سے صحابہ واپس ہو رہے ہیں تو جبرائیل امین آئے, یا رسول اللہ, اللہ رب العزت آپ کے صحابہ پر اس وقت فخر فرما رہے ہیں اور خاص طور پر عمر بن خطاب پر فخر فرما رہے ہیں. آسمانی عمر فی الجنہ, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, زبیر بن عوام فی الجنہ, سعید فی الجنہ, طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ, سعد بن ابی وقاص فی الجنہ, ابو عبیدہ بن جرح فی الجنہ. یہ 10 کو تو منہ پر کہہ دیا, یہ سب جنتی ہیں. کیا کیا بشارتیں مل رہی ہیں, ان سے فرما رہے ہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں 5 چیزیں تم میں نہ آئیں کبھی بھی. پہلی کہ جو قوم کھلم کھلا بے حیائی شروع کر دیتی ہے, اور یہ مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے, یہ غیروں کو نہیں کہا جا رہا. غیروں کے ساتھ اللہ کا معاملہ دوسرا ہے, ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ دوسرا ہے. ان کو ان کی نیکیوں پر اللہ دنیا میں دے دیتا ہے, ان کی برائیوں پر ان کی پکڑ نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ ہماری نیکیوں پر ہم کو حیات طیبہ ملتی ہے, خوبصورت زندگی ملتی ہے, اجر اللہ قیامت کے لیے رکھتے ہیں. اور برائی جو ہو اس پر پکڑ آ جاتی ہے. کیوں پکڑ آ جاتی ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ دنیا سے جب لے جاتے ہیں تو اللہ کی منشا ہے کہ اپنے اس بندے کو گناہوں سے پاک کر کے لے کے جاؤں, تاکہ آخرت کے عذاب سے اس کو بچا لوں, دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون. میں نہیں چاہتا کہ یہ دنیا کی برائیاں لے کر میرے پاس آئے اور پھر آخرت کے بڑے عذاب میں مبتلا ہو. میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس کی کھچائی تھوڑی سی کر کے اس کو پاک صاف کر دیں تاکہ یہ آخرت کے بڑے عذاب سے بچ سکے. اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ میری طرف رجوع کرے, معافی مانگے. تو آپ نے فرمایا جو قوم کھلم کھلا بے حیائی کرتی ہے, اس قوم میں ایسے امراض آتے ہیں جس کا ان سے پچھلوں نے کبھی سنا نہیں ہوتا. ایسی اموات آتی ہیں کہ اس کا ان سے پچھلوں نے کبھی سنا نہیں ہوتا. جو قوم ناپتول میں کمی کرتی ہے, یعنی جس کے تاجر بے ایمان ہو جاتے ہیں, ہاں, تو اس قوم پر اللہ کی طرف سے ظالم بادشاہ کا تسلط ہو جاتا ہے, جو نہ ان کے بڑوں کی عزت کرتا ہے نہ بچوں پر رحم کھاتا ہے. جو قوم زکوٰۃ روکتی ہے اس پہ بارش روک دی جاتی ہے کہ ایک قطرہ آسمان سے نہ گرے اگر دنیا میں بے زبان جانور نہ ہوں. جو قوم امانتوں کو ہڑپ کرتی ہے, وعدہ خلاف ہو جاتی ہے. میں اور آپ اس وقت اس معاشرے میں سب سے بڑی وعدہ خلافی کون سی کر رہے ہیں؟ جو ہم سب کر رہے ہیں اس وقت. ایک وعدہ خلافی میں آپ سے کر رہا ہوں, آپ ان سے کر رہے ہیں, وہ ان سے کر رہے ہیں, وہ ان سے کر رہے ہیں, وہ ان سے کر رہے ہیں. ہم سب ایک دوسرے سے ایک کیا ہوا وعدہ اس کے خلاف چل رہے ہیں, سب کے سب. اور وہ کیا ہے؟ ریڈ لائٹ کو توڑنا, جان بوجھ کے ریڈ لائٹ توڑنا.
میرا حق نہیں ہے اس وقت جانے کا. ہم 40 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ریڈ لائٹ کے اوپر, ایک آدمی توڑ کے نکلتا ہے, ہم 40 لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس ظالم نے, اور یہاں سے آنے والی گاڑیاں ہیں, ہم سب دیکھ رہے ہیں اس ظالم نے, اس کو نہیں توڑنی چاہیے تھی, یہ اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے, اس ملک کے قانون کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے, یہ توڑ کے نکل گیا. تو جس قوم میں عام طور پر وعدہ خلافی آ جاتی ہے, جس قوم میں عام طور پر امانتوں کا ہڑپ کرنا آ جاتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس قوم کو اس کے دشمنوں کے حوالے کر دیتے ہیں. ایسے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں, میرے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے, اور مجھے اس طرح میرے دشمن کے سامنے لے جایا جائے, مجھے, میرے گھر والوں کو, بیوی بچوں کو, سب کو ہمیں ایسے کھڑا کر دیا جائے, اس کے ہاتھ میں مشین گنیں ہیں, تلواریں ہیں, خنجر ہے, وہ کہے جو کرنا ہے اس کے ساتھ اب آپ کریں, ہم جا رہے ہیں. وہ کیا کرے گا میرے ساتھ, میرا دشمن بوٹیاں کرے گا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہماری بوٹیاں نہیں ہو رہی, ہو بھی رہی ہیں, لیکن مالک کا احسان ہے کہ میں اور آپ زندہ ہیں. جو قوم امانتوں کو ہڑپ کرتی ہے, جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے, اس قوم کو اللہ اس کے دشمنوں کے حوالے کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا وہ لوگ ان کے گھروں میں گھس کر ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں, ان کے دشمن ان کے گھروں میں گھس کے ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں. میں آپ کو حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں. 5ویں بات, پھر آپ نے فرمایا جو قوم اللہ کے قانون کو توڑتی ہے ان میں آپس میں خانہ جنگی ہو جاتی ہے. کل پرسوں ایک ساتھی بیٹھ کر امریکہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا, میں سن رہا تھا, میں نے کہا یار چلو ساری باتیں چھوڑو ان کی, جتنے بھی ہیں, ارے 50 ملک ایک ہوئے ہوئے ہیں یار, کچھ تو سوچو یار, 50 ملک ایک ہو گئے ہیں. ہاں, ہندوستان میں 196 بولیاں ہیں. کتنی بولیاں ہیں جی؟ 196 بولیاں ہندوستان میں. ہاں, ایک ہوئے. ارے کیوں توڑا ہندوستان, ارے بھائی کیوں مانگا پاکستان یار, کیا ضرور, کیوں اللہ سے 10,000 سال پرانا ہندوستان توڑوایا بھائی, یہ تو بتاؤ یار خدا کے بندو, کچھ تو ذرا ہم ایک دوسرے سے بات کریں. کیوں کروا دیا بھائی, کیوں اللہ کے پیچھے پڑ گئے؟ یا اللہ ایسا ملک دے جہاں تیرے حبیب کی زندگی کو زندہ کریں ہم, ایسا ملک دے یا اللہ جہاں اخلاق والے مسلمان ہوں, اے اللہ ایسا ملک دے جہاں پر اچھے معاملات والے تاجر ہوں, یا اللہ ایسا ملک دے جہاں پر رحیم کریم حکمران ہوں, یا اللہ ایسا ملک دے جہاں پر دل میں امت کا درد رکھنے والی عوام ہو, امت کا درد, صرف پاکستان کا درد نہیں, امت کا درد. آپ کو پتہ ہے میرا آپ کا سب سے بڑا قصور کیا ہے؟ سب سے بڑا قصور جس کی وجہ سے آج اللہ کی طرف سے ہمیں مار پڑ رہی ہے, یہ ملک بنا اسلام کے نام پر تھا. یہ ملک بنا اسلام کے نام پر تھا. اسلام کے نام پر بننے کا کیا مطلب ہے بھئی؟ صحابہ جس نہج کو چھوڑ گئے اسی پر چلائیں گے ہم. ہاں, صحابہ اپنی زندگی کے بگاڑ میں, دوسرے کی زندگی کے بننے میں اپنی زندگی کا بننا نظر آتا تھا ان کو. صحابہ کو اپنی زندگی کے بگاڑ میں, سامنے والے کی زندگی کے بننے میں اپنی زندگی کا بننا نظر آتا تھا. یار ہمیں کیا ہو گیا, ہم کیوں لوگوں سے حق مانگنے والے بن گئے؟ ہم کب حق مانگنے والے تھے؟ قرآن میں ایک جگہ تو مجھے بتاؤ جہاں اللہ کے نبی کا نام لیتے ہو, اللہ کا نام لیتے ہو, قرآن میں تو حق دینا, حق دینا, حق دینا, یہ اس کو دے دو, یہ اس کو دے دو, یہ اس کو دے دو, یہ اس کے لیے چھوڑ دو, یہ اس کو دے دو, یہ اس کو دے دو. دن و رات تو یہی ہے اس قرآن کے اندر. ہاں, کیونکہ تم نے اللہ کو نہیں مانا, اللہ نے تم لوگوں کے اوپر, میرے اوپر ایسے لوگ مسلط کیے جو ہمیں لوگوں کے بچوں کے منہ سے نوالنا چھیننا سکھاتے ہیں. اس بچے کے منہ سے نوالا نکالو, اپنے بچے کے منہ میں ڈالو. آج ایسے لوگ میرے تمہارے سروں پر ہیں جن کی ہم عزت کر رہے ہیں. کیونکہ یہ ملک کیوں بنا تھا؟ ہم نے تو سارے عالم کے مسلمانوں کے بارے میں سوچنا تھا, سارے عالم کے مسلمانوں کے بارے میں. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں تمہیں پتہ ہے تم گناہ کرتے ہو تکلیف مجھے ہوتی ہے. کہا حضرت کیوں؟ کہا تم نے اللہ کے نبی سے سنا نہیں کہ پوری کی پوری امت ایک جسم کی طرح ہے, اس کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے, سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. آج مجھے مل جائے, اس کو نہ ملے, میں خوش ہوں اس بات سے. تو کیا ہے؟ اب ہر ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھ کو میرا حق دو, مجھ کو میرا حق دو, مجھ کو میرا حق دو.
ہم تو حق دینے والوں میں سے تھے, ہم تو حق دینے والوں میں سے ہیں. آپ یقین کرو میرے آپ کے مانگنے چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا, ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے. حدیبیہ میں بھول گئے آپ کیا ہوا تھا؟ حدیبیہ میں آپ بھول گئے آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے, آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا آپ نے اس کو واپس کرنا ہے. یہ کوئی سر پیر ہے اس بات کا؟ آپ سوچو ذرا, غور سے سنو. آپ کے آدمی کو ہم واپس نہیں کریں گے, لیکن ہمارا آدمی جب آپ کے پاس آئے گا آپ نے واپس کرنا ہے. اچھا, اور یہ یہاں محمد رسول اللہ نہیں لکھیں گے, محمد بن عبداللہ لکھیں. اگر میں ان کو رسول مانتا تو جنگ کیوں کرتا ہے ان سے؟ مٹاؤ اس کو. مجھے اور آپ کو کوئی آج یہ بات کہے کہ یہ مٹائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہاں سے, میں اور آپ نہیں برداشت کر سکتے اس بات کو. تو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی کے صحبت یافتہ صحابہ نے اس بات کو کیسے لیا ہوگا؟ جو جان دینے پر جو آپ کے تھوک کو نیچے نہیں گرنے دے رہے, ہاں, جو آپ کے وضو کے پانی پر لڑ رہے ہیں. کسی نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا نا آپ کو 3 باتیں کون سی پسند ہیں؟ کیا فرمایا؟ کیا بات ہے, کیا بات. یا رسول اللہ پہلی بات جو مجھے پسند ہے وہ یہ کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں. کیا بات. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات مجھے یہ پسند ہے کہ میرا سارا مال آپ پر خرچ ہو رہا ہو. تیسری بات مجھے یہ پسند ہے یا رسول اللہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو. یا رسول اللہ میری جان بھی آپ کی, مال بھی آپ کا, آل اولاد بھی آپ کی. یہ مزاج ہے صحابہ کا. ان کو کہا جا رہا ہے یہ مٹاؤ محمد رسول اللہ یہاں سے. مٹایا نا انہوں نے. حضرت علی نے تو انکار کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ مجھے کہاں لکھا ہے, لڑنے کی تو بات ہی نہیں ہے, یہ یہاں لکھا ہے. اچھا لاؤ میں مٹا دیتا ہوں, میں محمد بن عبداللہ بھی تو ہوں. تو صحابہ کا غصے کے مارے وہ حال ہو گیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پھر کیا کہا, اب 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. او بھائی ہم نے تم سے کب جنگ کی؟ 3 بار تو تم آئے ہمارے اوپر لڑائی کرنے کے لیے. اب ہم تھوڑے طاقتور ہو گئے تو ہمارے اوپر یہ شرط ڈال رہے ہو کہ اب ہم تمہارے اوپر نہ آئیں. ہاں, تم تین دفعہ تو تم آئے ہمارے اوپر. انہوں نے کہا جی 10 سال. اللہ کے نبی نے کہا چلو مان لیا, لکھ دو. اور ہاں اس سال عمرہ بھی نہیں کرنے دیں گے, واپس جاؤ. اگلے سال آنا 3 دن میں ان اینڈ آؤٹ ود ان 3 days. آپ نے کہا مان لیا, کیونکہ آپ جانتے تھے اس معاہدے سے کچھ نہیں ہونے لگا, ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے. شاباش, اس معاہدے سے کچھ نہیں ہونے لگا, ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے. ہاں ہاں, معاہدوں سے کچھ نہیں ہوتا, ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں. اگر اللہ ناراض ہیں اور ہم معاہدے کر رہے ہیں, معاہدوں نے کامیاب نہیں ہونا. اللہ خوش ہیں, معاہدے نہیں بھی کریں گے, دل اللہ جوڑ دیں گے. معاہدوں سے کچھ نہیں ہوتا, ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں. معافی مانگنی پڑے گی, توبہ کرنی پڑے گی. یا اللہ مجھے معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, بڑا ہم نے یا اللہ, بڑی ہم نے بہت برا کیا یا اللہ, بہت برا ہے, اب معاف کر دے, چل معاف کر دے. اتنا کہہ دینا بھی کافی ہے. یہ کہنا بھی کیا, دل میں ہی آ جائے بات, یا اللہ بس بہت ہو گئی, دل میں ہی آ جائے. تو صحابہ کرام کے غصے کا یہ حال ہو گیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور فرمایا چلو بھائی بال اپنے کاٹو سب, ایک صحابی نہیں اٹھا, ایک صحابی نہیں اٹھا بال کاٹنے کے لیے. کیا دل کی کیفیت ہوگی. تو آپ نے جا کر ہماری جو اماں تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے, ان کو جا کر کہا ام سلمہ یہ میرے صحابہ کو کیا ہو گیا. ہاں, اب میری بہنیں بیٹھی سن رہی ہیں اس بات کو. ہاں, واہ 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 واہ. دیکھو بنی ہوئی عورت اور نہ بنی ہوئی عورت کا نقصان دیکھو. اب یہ بنی ہوئی ہیں, اب اگر یہ نہ بنی ہوئی ہوتی تو ایک ہی جملہ کہنا تھا ان کو. کیا کہتی؟ یا رسول اللہ میں تو پہلے ہی کہتی تھی آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ہاں, کافی تھی نا یہ بات. شوہر بیوی کی سنتا ہے تو پہلے ہی کہہ رہی تھی یہ اس لائق تھوڑی ہیں آپ اپنا اتنا وقت ضائع کرتے ہیں ان کے ساتھ.
لیکن ہماری اماں نے کیا فرمایا، اللہ انہیں جزائے خیر دے، کہا یا رسول اللہ نہیں نہیں، یہ آپ کے جان نثار ہیں، یہ آپ کے جان نثار ہیں. اس وقت تھوڑی غصے کی حالت میں آپ باہر جائیں، خود اپنا حلق کرائیں، دیکھیں یہ سب بھی کرا لیں گے. تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہی آپ جائیں. تو اللہ کے نبی باہر آئے، اور باہر آ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلاق تھے ان کو بلایا. انہوں نے جو آپ کے بال کاٹے تو سارے صحابہ نے اپنے بال کاٹنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے. اب جب واپس چلے ہیں اچھا، اور اس دوران میں کیا ہوا، اللہ اکبر، ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی حضرت ابوبکر کے پاس پہنچ گئے. پہلے اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے ان کی باتیں کیوں مانی؟ پہلی بات پوچھی، کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کہا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں. آپ نے ان کی باتیں کیوں مانی؟ کہا اس لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. سمجھ نہیں آئی، ابو بکر صدیق کے پاس چلے گئے. تو کہا ابو بکر کیا یہ اللہ کے نبی نہیں؟ کہا بالکل اللہ کے نبی ہیں. کہا تو پھر انہوں نے یہ باتیں کیوں مانی ان کی؟ کہا اس لیے کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اور پھر کہا اے خطاب کے بیٹے خبردار جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کرتا جا. تو گھبرا گئے ایک دم حضرت عمر کہ میں کیوں چلا گیا اللہ کے نبی کے پاس یہ پوچھنے کے لیے، ایک دم گھبرا گئے. یہ ایک اونچے آدمی کی بات ہے، اونچے ظرف کی بات ہے کہ جب آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے فوراً نادم ہو جاتا ہے. تو اب جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چلے ہیں واپس مدینے کی طرف، تو قرآن کی یہ آیت اتر رہی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَأَخَّرَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَقَدَّمَ. ہاں جی، اے میرے نبی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا فتح دی ہم نے آپ کو. بلکہ فتح نہیں، فتح مبین، کمپلیٹ وکٹری. ان کی چھٹی ہو گئی، اب ان کی چھٹی ہو گئی. اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایسی زبردست آیت ہے، یہ تبلیغ والوں کی شان میں اتری ہے یہ آیت، کہ اب 10 سال کوئی جنگ نہیں، اب دبا کے تبلیغ کرو، کوئی نہیں آئے گا تمہارے پیچھے، لگاؤ جتنے چلے 4 مہینے لگانے. ہماری شان میں اتری، کوئی اب تمہیں مکمل وکٹری آپ کی ہو گئی. ہاں تو اللہ کے نبی فرماتے تھے سورج جن جن چیزوں پر چمکتا ہے اس میں سب سے زیادہ جو چیز مجھے سب سے زیادہ جو محبوب ہے وہ سورہ فتح ہے، کہ اس میں اگلے پچھلے معاف ہو گئے، یہاں معاف ہوئے. صحابہ پہنچ گئے یا رسول اللہ آپ کو تو مل گیا، ساڈے واسطے کی. تو اللہ پاک نے اتار دیا سب کے لیے، صحابہ کے لیے بھی اتار دیا. ہاں لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. سب معاف جنت میں، سب یہ بھی اور آپ بھی سب جنت میں. کیوں؟ اس لیے یہ جو ہماری منشا تھی وہ پوری ہو گئی، جو ہم چاہتے تھے وہ ہو گیا. نہ ہم، اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا، نہ جان دینا مقصود، نہ جان بچانا مقصود، اللہ کا حکم مقصود، اللہ کا حکم ماننا مقصود ہے. کائنات کی سب سے قیمتی چیز اللہ کا حکم ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں اور آپ اس لیے آئے ہیں. سب سے قیمتی چیز کائنات کا اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ کن، ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. کن، بس یہ اللہ کا حکم ہے، ہو جاؤ، اس نے ہو جانا ہے. اس کی زندگی نہیں بننی، کن، ہو گیا. آپ ساری 6 ارب لوگ لگے اس کی زندگی بنانے میں، نہیں بن سکتی، نہیں بن سکتی. اس کی زندگی بننی ہے. فرعون کے لشکر چلے جا رہے ہیں، جو بھی ہوگا. نہیں، موسیٰ کی زندگی بننی ہے، بنی اسرائیل کی زندگی بننی ہے، وہ بن کے رہی. وہاں نہیں چل سکتا. اور یہ یقین مانو آج کے دور میں بھی اللہ کی قسم، یہ قرآن کے اندر جو واقعات ہیں یہ الف لیلہ کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہیں ہی اس لیے میری آپ کی تقویت کے لیے ہیں. جس دور میں بھی ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، جیسے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گلشن میں بٹھایا، اللہ آپ سب کو، ہم کو، سب کو بھی یہ جو آگ لگی ہے اس میں گلشن میں بٹھائے گا.
بھئی یہ دعا سب پڑھا کرو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان علی ربی علی صراط مستقیم. یہ دعا پڑھا کرو، یہ حضرت ابو درداء کی دعا ہے. یہ جو صبح کے وقت پڑھ کے نکلے گا، جان مال ہر چیز کی حفاظت گارنٹیڈ ہے. یہ دعائیں، یہ اعمال، یہ دیے ہی اس لیے گئے ہیں. زندگی ان سے بنتی ہے، تمہارے میرے کرنے سے تھوڑی بنتی ہے. تمہارے میرے کرنے سے نہیں بنتی میرے دوستو، نہیں بنتی نہیں بنتی نہیں بنتی. یہ چیزیں غیروں کے اطمینان کے لیے ہیں، ہمارے امتحان کے لیے ہیں. اوئے ہوئے 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 یہ پیسہ آ گیا میرے پاس، اب کیا کروں، کہاں استعمال کروں، کہاں سے آیا، پہلے معلوم تو کرو کہاں سے آیا ہے. بھائی اجمل یہ کدھر سے آ گیا، یہ میں نے کہاں سے کمایا. بھائی چیک کرو بھائی یہ صحیح کمایا غلط کمایا. یہ اگر میرے بچے کے خون میں چلا گیا، اگر غلط ہے تو یہ تو اس کو نافرمان بنا دے گا. ہاں یہ میری بیوی کے خون میں چلا گیا تو وہ تو بے وفائی کرے گی مجھ سے. یہ خون، یہ مال میرے گھر میں آیا، ارے ارے دیکھو 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 دیکھو. اس مال کے آنے سے ایسا نہ ہو کہ اللہ چور ڈاکوؤں کو میرے گھر کی طرف متوجہ کر دے، وہ گھر میں آئیں اور پتہ نہیں کیا کر کے چلے جائیں. چیک کرو یہ کہاں سے آیا. لا الہ، یہ چیک کرو یہ کہاں سے آیا. لا الہ، یہ چیک کرو یہ کہاں سے آیا. اب یہ صحیح آیا ہے تو اب اولاد کے جسم میں جائے گا، اولاد فرما بردار بنے گی. بیوی کے جسم میں جائے گا، بیوی اور محبت کرنے والی بن جائے گی. ہاں میرے جسم میں جائے گا، اللہ مجھے اور مطیع و فرما بردار بنائے گا. ہاں تو ہمارے امتحان کے لیے ہے یہ سب کچھ، یہ ہمارے امتحان کے لیے ہے، ان کے اطمینان کے لیے ہے. ان کو اطمینان ہوتا ہے، وہ فون کرتے ہیں یا آن لائن چیک کرتے ہیں کتنے پیسے ہیں بینک میں، اتنے پیسے. اور ان کے لیے بھی سن لو، ان کے لیے بھی صرف خبر ہے، یہ اتنے پیسے ہیں خبر ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ ایک خبر ہے، نہ جس کو چھو سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے ہیں. بھائی صاحب یہ ایک خبر ہے، اور یہ خبر بھی کیسی ہے کہ اللہ واہ واہ لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور. میرے دوستو اللہ فرما رہے ہیں یہ جو تیری جیب میں تیرا مال رکھا ہوا ہے یہ تجھ سے نہیں جڑا ہوا، مجھ سے جڑا ہوا ہے. دنیا کا ہر امر ہونے سے پہلے مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں نے ہونا کیسے ہے. یہ مال دیکھنے میں آپ کی جیب میں، اللہ رب العزت تو یہ پیسے کے بارے میں نہیں فرما رہے تھے، میں سمجھانے کو کہہ رہا تھا کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ دیکھنے میں آپ کے پاس ہے، دراصل تو اللہ سے جڑی ہوئی ہے. یہ اللہ سے پوچھتی ہے یا اللہ اس کو نفع دینا ہے، نقصان دینا ہے، کیا کرنا ہے. تو یہ بول آج کے دور میں میرے دوستو ہمیں سننے کو نہیں ملتے، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں. ہاں اللہ سے ہوگا، الیس اللہ بکاف عبدا، الیس اللہ بکاف عبدا. میرے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں، میرے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں، میرے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں. سوچو تو صحیح کیا ضرورت ہے اللہ کو یہ کہنے کی. ہم اس کے لیے بنے ہیں، ہم سب کے سب کو اٹھا کے جہنم میں بھی ڈال دے تو اس نے کوئی ظلم نہیں کیا. پر کیا کہہ رہا ہے میرے بندے الیس اللہ بکاف عبدا. اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے میرے بندو میں تمہارے لیے کافی ہوں، لیکن نہیں، ایک سوال رکھا، وہ اس بات کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتا ہے. الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میرے بندے میں تمہارے لیے کافی نہیں، کیا میں تیرے لیے کافی نہیں، میں تیرے لیے کافی نہیں. دیکھو تو صحیح، ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں کیسے تجھے زندگی دی، تجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. نہ اپنی مرضی سے اس گھرانے میں پیدا ہوا، نہ اپنی مرضی سے اس شہر میں پلے گا، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائے گا. ہاں تو کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتے کھاتے دیکھ تو صحیح تو ذرا، یہ جو تو روٹی کھا رہا ہے اس کی 10,000 سال سے نسل کون چلا رہا ہے. ہم نے تو 4 کاغذ کے ٹکڑے دیے اور گھر پہ لے آئے. یہ جو بکری کھا رہا ہے اس کی ہزاروں سال سے نسل کون چلا رہا ہے. یہ جو سبزی کھا رہا ہے، یہ جو پھل کھا رہا ہے، ہزاروں سالوں سے اس کی نسل کو کون چلا رہا ہے؟ میرا اللہ چلا رہا ہے. یہ جو پانی ہم پیتے ہیں میرے دوستو، 16 ٹریلین گیلن پانی 1 سیکنڈ میں بخارات بن کے اوپر آسمان میں چلا جاتا ہے. پھر ہوائیں آتی ہیں اس کو لیتی ہیں. اس میں نمک جو ہے، یہ نمک اس کو زیادہ اوپر جانے نہیں دیتا، کیونکہ نمک کی اللہ نے تاثیر رکھی ہے، یہ ٹھنڈا جلدی ہوتا ہے. نمک کی کان میں جاؤ نا آپ
تو بہت ٹھنڈا ہوتا ہے, بہت ٹھنڈی ہوتی ہے. آپ نمک کی کان کو میں اگر آپ کبھی جائیں تو ٹھنڈی ہوتی ہے, اللہ نے اس کی تاثیر رکھی. تو یہ پانی کے ذرات جب اوپر جاتے ہیں, تھوڑے اوپر جا کر نمک ہونے کی وجہ سے یہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں جلدی, 1000-1200 فٹ پہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, ورنہ 10-15-20 ہزار فٹ پر بھی جا کے ٹھنڈے نہ ہوں یہ. تو یہ اوپر جا کے نا 1200 فٹ پر جا کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, جم جاتے ہیں بادل کی صورت میں. پھر اللہ ہواؤں کو بھیجتے ہیں, یہ ان بادلوں کو لے کر چلتی ہیں. پھر کبھی کراچی آ کر پانی برستا ہے, صاف پانی, نمک اوپر ہی روک لیتے ہیں اللہ. پھر یہ آگے حیدرآباد میں برستا ہے, پھر وہاں برستا ہے. پھر جدھر جگہ نہیں, جدھر ضرورت نہیں ہوتی, بادلوں کو چلاتے چلاتے لے جا کر یہ پہاڑوں کے اوپر برف کی صورت میں جما کے ٹنکیاں بنا دیتے ہیں. پھر اوپر سے سورج چمکتا ہے, پھر وہ سورج کی وجہ سے وہ برف پگھلنا شروع ہوتی ہے اور دریاؤں میں صاف ستھری ہو کر بہنا شروع ہوتی ہے. ہم اس میں ایک پمپ ڈالتے ہیں, جس پمپ کو ڈالنا بھی ایک مصیبت ہوتی ہے, اتنی بڑی مصیبت. اس کو نکالتے ہیں, پانی کو پیتے ہیں. اتنا کچھ تو اس میں نظام میرے رب کا چلتا ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا جب پانی کو پینے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو, اور جب اس کو پی لو تو کیا پڑھو, الحمدللہ. اس کو بیٹھ کے پیو, اس کو دائیں ہاتھ میں لے کر پیو, اس کو دیکھ کر پیو, اس کو 3 گھونٹ میں پیو. شروع سے پہلے بسم اللہ, آخر میں الحمدللہ, کہ اس کو تیرے منہ تک پہنچانے میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے. ہاں میرے دوستو, لا الہ الا اللہ. ہاں, اتنا بولو اللہ کو, اتنا بولو اللہ کو, دل اس بات کی گواہی دے میرا اللہ کرتا ہے. میرے دوستو, میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں, خدا کی قسم اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے بندو, اگر 7 زمین اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں اس کے قلم بن جائیں, 7 سمندروں کی سیاہی بن جائے, اور تم اپنے رب, اور تم 7 آسمان 7 زمینوں میں جتنی مخلوق ہے سب کو جمع کرو, اولین و آخرین کو جمع کرو, جنات کو فرشتوں کو جمع کرو, اب تم سب مل کر تم اپنے رب کی باتوں کو لکھنا شروع کرو, تو اللہ فرما رہے ہیں تمہارے قلم ٹوٹ کے ختم ہو جائیں گے. پانی, سمندروں کا پانی سوکھ کے ختم ہو جائے گا. رک جاؤ, اتنے ہی درخت ابھی اور دیں گے, اتنے ہی سمندروں کو پانی سے پھر بھریں گے, پھر یہ سوکھ جائیں گے, پھر قلم ٹوٹ جائیں گے, تمہارے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. یقین مانو, یقین کرو, حالت نزا پر کافر بھی اس بات کو مانے گا, مسلمان بھی اس بات کو مانے گا, سب مانیں گے. مانیں گے اللہ سے ہوتا ہے. ہاں مانیں گے. فرعون جیسے انا ربکم الاعلی, جس نے اپنے آپ کو بولا انا ربکم الاعلی, میرے سے بڑا رب کوئی نہیں. شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا ابے بدبخت, رب ہونے کا دعویٰ تو میں نے نہیں کیا, تو کہاں سے کر بیٹھا؟ ہاں, تو کو بہت بڑی شے ہے تو. کہتا ہے ہاں کر تو گیا, اب کیا کروں, رہنے دوں؟ کہا نہیں, ایسا بھی نہ کر, ہاں کہیں بچی نہ جائے تو, ایسا بھی نہ کر, اب تو کر لیا نہیں تو ذلیل ہوگا. تو کہنے لگا کیا میرے سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہے؟ کہا ہاں, ایک آدمی ہے کہ جب اس کا بھائی اس سے معافی مانگنے آئے وہ اس کو معاف نہ کرے, یہ تجھ سے بھی بڑا بدبخت ہے. تو فرعون جیسے جابر نے بھی جب آسمان سے فرشتوں کو اترتے دیکھا اس کی جان لینے کے لیے, تو کیا بولا, آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. یہاں ایک عجیب بات ذہن میں آئیے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ابو جہل جب مرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کون اس کی گردن لے کر آئے گا؟ تو عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. تو جب گئے ادھر جا کر دیکھا تو نیچے پڑا ہوا تھا. تو عبداللہ بن مسعود سے نے اس نے اپنا جو پیر ہے نا وہ اس کی گردن پہ یہاں رکھا, یہاں رکھ کے دبایا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگا ابے او بکریاں چرانے والے, بڑی اونچی جگہ پیر رکھ رہا ہے تو عبداللہ بن مسعود نے کہا تجھے تیری اکڑ ابھی بھی نہیں گئی, یعنی تو جا رہا ہے دنیا سے, تیری اکڑ نہیں گئی ابھی تک. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا, پہلے یہ بتاؤ جنگ کون جیتا. کہتا ہے پوچھتا پہلے یہ بتاؤ جنگ کون جیتا. کہا جنگ جیت اللہ رب العزت نے اپنے رسول اور اس کے حامیوں کو فتح عطا فرمائی اور تیرے جیسے اپنے دشمنوں کو ذلیل کیا. تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جاؤ جا کر محمد کو بتا دو صلی اللہ علیہ وسلم, جاؤ جا کر ان کو بتا دو جتنی نفرت میں ان سے پہلے کرتا تھا اس وقت اس سے بھی زیادہ نفرت کر رہا ہوں, مانا نہیں ہوں میں ابھی بھی. اور ہاں
جب میری گردن کاٹو تو تھوڑی نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن تھی. اکڑ دیکھو کتنی. تو آپ فرمایا کرتے تھے میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ سخت تھا. اللہ معاف کرے, یہ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے. میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے, موسیٰ کے فرعون نے تو جب فرشتوں کو اترتے دیکھا تو فوراً کہہ دیا آمنت برب موسیٰ و ہارون. اور یہ میرا فرعون دیکھو آخر وقت میں بھی یہ کہہ رہا ہے. تو میرے دوستو حالت نزع پر تو سب مانیں گے اللہ کو, حالت نزع پر سب مان جائیں گے. ہاں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے, ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یا اللہ دیکھ لیا, سن لیا, سمجھ لیا, ایک چانس اور دے دے واپسی کا, اور کوئی چانس نہیں ہے. تو یہ اللہ والے آج ہمیں کہتے ہیں اس بات کو پہلے مان لو. دیکھو دعوت دو گے تو یقین بدلے گا, یقین بدلے گا تو زندگی میں اعمال آئیں گے, جسم سے اعمال نکلیں گے, اور جب اعمال نکلیں گے تو پھر اللہ کی مدد اترے گی. ہاں دیکھو آپ سب لوگ خدا کے لیے نوجوان کتنے بیٹھے ہیں, ہائے ہائے اپنی زندگیوں کی قیمت لگاؤ میرے دوستو, بے قیمت نہیں اٹھو یہاں سے. ہاں ہماری جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہم سب کے سب سارے کے سارے عالم کے ذمہ دار ہیں. اس امت کے ایک ایک نوجوان کے اندر, ایک ایک انسان کے اندر ایک نبی کا کام کرنے کی صلاحیت ہے. ہاں ایک نبی کا کام کرنے کی صلاحیت ایک ایک نوجوان کے اندر ہے. صلاحیت موجود ہے, پھر اللہ کام کیسے لے وہ اللہ پر موقوف ہے, لیکن صلاحیت موجود ہے. میں نے آپ کے سامنے شروع میں عرض کیا تھا. ہاں عورت کو دیکھو, عورت کیسے, میں نے کہا تھا نا گھر چلاتی ہے, عورت کو دیکھو, واہ واہ سبحان اللہ. وہ ایک آدمی آیا, یا رسول اللہ 3 دن سے بھوکا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا. اپنے گھروں میں پتہ کرایا تو 9 گھروں میں کچھ نہیں تھا کھانے کو. صحابہ سے پوچھا بھائی کوئی لے جائے گا میرے مہمان کو گھر؟ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں لے جاؤں گا. میں لے جاؤں گا کیا مطلب؟ آپ لے تو جائیں گے, گھر کس کے ہاتھ میں؟ بیوی کے ہاتھ میں. بیوی کو پتہ ہے کھانا ہے نہیں ہے کیا, وہ سب. اب جب گھر لے کر گئے تو اب اسی لجاجت سے بیوی سے بات کی, کیونکہ مدینے کی جو انصار تھے ان کی بیویاں تھوڑی سی ذرا سخت مزاج تھیں, بنی ہوئی نہ ہو تو مسئلہ کھڑا ہو جائے, لیکن وہ بنی ہوئی خواتین تھیں, صحابیات بنی ہوئی خواتین تھیں. کہا کس کو لائے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان لایا ہوں. وہ بنی ہوئی تھیں, اہلن و سہلن. اچھا بھوکا ہے 3 دن سے, کچھ کھانے کو ہے؟ کہا کھانے کو تو تھوڑا ہے, اتنا ہی ہے کہ بچوں کو کھلا دوں, اتنا ہی ہے کہ بچوں کو کھلا دو. ہم میں سے تو کیا فرمایا, کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ان کو سلا دو, ان کو نہ کھلاؤ, یہ کھانا اس کو دے دو؟ ہم میں سے کتنے کر سکتے ہیں اس طرح؟ بچے کو بھوکا سلا دیں, روتا پیٹتا, کوئی نہیں بیٹا سو جا, اور کھانا لے جا کے مہمان کے سامنے رکھ دیں. بنی ہوئی عورتیں دیکھو, عورت کیسے کیسے دین کی دعوت مل رہی ہے اس عورت سے. باپ تو کہہ دیتا ہے, اب وہ اس ماں نے کس دل سے بچوں کو بھوکا سلایا ہوگا. سو جاؤ بچوں, سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ. بنی ہوئی عورت, اس امت کی عورت کیسی داعیہ ہے. کہا ٹھیک, بچوں کو سلا دیا. اچھا جب کھانا لے کر آئیں تو صاحب ابن قیس سے نے مشورہ کر رہے ہیں بیوی سے, تمہاری کیا رائے, اگر ہم اس کو کھائیں گے تو یہ بھی, ہم بھی کھائیں گے تو وہ بیچارہ کیا کھائے گا؟ ہاں تو کیا طے ہوا؟ ٹھیک ہے جب کھائیں گے مشل بہانے سے بجھا دیں گے, سارا کھانا اس کے سامنے رکھ دیں گے, یہ کھا لے, اس کے بعد ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ ہم نہیں کھا رہے. اگر اس کو ایسا لگا تو یہ نہ ہو کہ اس بیچارے سے کھایا نہ جائے. بہانے سے مشل بجھائی, سارا کا سارا کھانا لا کے مہمان کے سامنے رکھا. دونوں میاں بیوی ہاتھ ہلاتے رہے ہلاتے رہے. اس نے کھایا, دعائیں دیں اور چلا گیا. صبح کو جب آپ مسجد میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر نظر پڑی. نظر پڑتے ہی آپ مسکرائے اور آپ نے کہا ثابت تیری رات کی مہمانی اللہ کو بہت پسند آئی. یہ اس عورت کی وجہ سے ہے, اس عورت کی وجہ سے. بچے بھی داعی ہیں, ہاں عورت بھی داعیہ ہے. ہاں حکمت بصیرت سے, حکمت بصیرت سے. یہ حکمت بصیرت انشاءاللہ آپ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے اللہ آپ کو سکھائے گا, اللہ آپ کو لسان القوم سکھائے گا. ہاں مہاجروں میں جاؤ تو کیا بات کرنی ہے, پٹھانوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے, پنجابیوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے, بلوچوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے. ہاں اللہ ان لوگوں, سندھیوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے.
ہاں ہم پٹھانوں کو کریڈٹ دیتے ہیں بڑی بہت زیادہ مہمان نوازی کا، بہت مہمان نواز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں ایک بات ضرور اس میں ایڈ کروں گا کہ میں نے جو سندھ میں مہمان نوازی دیکھی، غریب غربا میں، انٹیریئر سندھ میں، یقین کرو وہ مہمان نوازی میں نے کہیں نہیں دیکھی. ہاں ایسی مہمان نوازی نہیں دیکھی. وہ واقعی اتنے غریب ہوتے ہیں اپنے منہ کا نوالا نکال کے آپ کو کھلاتے ہیں. ہاں اللہ نے پٹھانوں کے اندر رکھا ہے، مہمان نوازی مشہور ہے ان کی، لیکن واللہ یقین کرو میں تو حیران ہو گیا. ہاں جو غیرت کا معاملہ ہے جو ہم نے بلوچستان میں دیکھا، واہ 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 واہ. ہاں جو ہم نے جو دین پر نہیں آ رہا، وہ ایک طرف جو دین پر آ رہا ہے اس کی دینداری دیکھ کر ہم حیران رہ جاتے تھے. ارے واہ 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 واہ. تو ہم کہتے تھے کتنا بڑا میدان ہے یار، یہاں میں کیوں نہیں جا رہا. 10 دن کی جماعت بنا کر میں اور بھائی سعید صاحب کوئٹہ گئے. پھر اس کے بعد 10 دن ہم نے کوئٹہ میں لگائے. پھر ہر لائن کا آدمی آ کے ہم سے ملا، ہر لائن کا آدمی آ کے ملا. ہاں اور بھائی پنجاب کے لوگوں تمہارے پاس تو رائے ونڈ ہے، خوش قسمت ہو تم لوگ. ہاں تو میرے عزیز دوستو، یہ امت سب سے بڑی بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بہت محنت کر کے یہ امت بنائی ہے، بہت محنت سے یہ امت بنی ہے. ان کے خون اور پسینے میں تیر کے یہ امت بنی ہے. ہم ایک امت ہیں، ہم قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں. وی آر ناٹ اے نیشن، وی آر این امہ. ہم امت ہیں. اور من حیث الامہ ہماری تعریف ہوئی بھی ہے قرآن کے اندر، من حیث الامہ. دوسری قوموں کا بھی تو ذکر ہے. ہاں تھوڑی دیر بیٹھنا، جانا نہیں، ابھی بہت دور سے آیا ہوں میں، ایسے نہیں چھوڑوں گا میں. ٹھیک ہے، آپ کو نعت بھی سناؤں گا انشاءاللہ. من حیث الامہ آپ دیکھو تو صحیح، قوم عاد کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، نافرمان تھے ختم کر دیے گئے. قوم سمود کے بارے میں دیکھو، نافرمان تھے ختم کر دیے گئے. قوم لوط کے بارے میں بے حیا تھے ختم کر دیے گئے. قوم شعیب کے بارے میں معاملات میں بدمعاملگی کرتے تھے ختم کر دیے گئے. جیسے ہی آپ کا ذکر آیا اللہ کا لہجہ بدل گیا. وہ سب ایسے تھے لیکن تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو. کیوں یا اللہ کیوں؟ ہاں ہماری تو نماز 5 منٹ کی ہے، 10 منٹ کی ہے. ہاں ان کے بنی اسرائیل کے عابد 100 سال تک اپنی عبادت گاہوں میں رہا کرتے تھے. 100 سال لگتے تھے. ہاں ہم تو صدقہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، وہ غنیمت کا مال پہاڑ پر رکھتے تھے، آگ آ کر جلاتی تھی تو قبول نہیں تو پڑا رہتا تھا ادھر. ہاں ہم تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے. ہم تو فجر سے لے کر مغرب تک روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ کی ذات پر احسان کرتے ہیں. ہاں ان کو 10% زکوٰۃ ان پر لگتی تھی، ہمیں 2.5% لگتی ہے. یہ کیا یہ کیوں بھائی؟ پھر ہم اتنی بہترین امت کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ جو کام اللہ نے ہمیں دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. لہجہ ہی بدل گیا، پورا لہجہ ہی بدل گیا. وہ ایسے تھے، تم بہترین امت ہو. یا اللہ کیوں؟ اخرجت للناس، کیونکہ ہم نے تمہیں ساری انسانیت کے نفع کے لیے ڈھاکے سے، دلی سے، کراچی سے، لاہور سے تم سب کو اٹھا کر ہم کسی کو کہیں پیرس پہنچایا، کسی کو جرمنی پہنچایا، کسی کو لندن پہنچایا، کسی کو نیو یارک پہنچایا، کسی کو افریقہ میں پہنچا دیا، کسی کو ساؤتھ امریکہ میں پہنچا دیا. کیونکہ تم کو ہم نے تمہاری اپنی ذات کے لیے نہیں بنایا. اپنی زندگی بگاڑو تاکہ دوسروں کی زندگی بنے. ہاں جو اپنی زندگی بنائے گا وہ دوسروں کی زندگی بگاڑے گا. جو اپنی زندگی میں بگاڑ لائے گا وہ دوسروں کی زندگی کو بنائے گا. جو اپنی زندگی میں بگاڑ لائے گا اللہ رب العزت اپنی قدرت سے براہ راست اس کو پالیں گے، چیزوں کے بغیر اس کو پالیں گے. اس کو مال کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ کی قسم اللہ اس کو اپنی قدرت سے براہ راست پالیں گے. اس طرح پل کے دیکھو تو زندگی کا مزہ ہے میرے دوستوں. ایسے پلنے میں زندگی کا مزہ ہے. مارا ماری میں کیا؟ یہ تو مارا ماری ہم نے تھوڑی کرنی ہے، غیروں نے کرنی ہے. یہ چیزیں انہوں نے بنانی ہیں، وہ انہی چیزوں کے لیے تو پیدا کیے گئے ہیں، ہم تھوڑی پیدا کیے گئے ان چیزوں کے لیے. ہاں یہ باتیں آج ایسی عجیب لگتی ہیں، عجیب نہیں ہیں. اللہ کی قسم یقین صرف کمزور ہیں، یقین کا بگاڑ ہے اور کچھ نہیں، صرف یقین کا بگاڑ ہے. یہ باتیں
حق اور سچ ہیں. آپ نے نہیں سنا یہ بات؟ جیسا اللہ پاک فرما رہے جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان کرے گا میں ویسا ہی ہو جاؤں گا. نہیں سنی آپ نے یہ بات؟ پھر کیوں نہیں مان رہا دل؟ پھر کیوں نہیں مان رہا دل؟ کیوں اس بات کو بول نہیں رہا؟ اس مجلس میں جا کے بیٹھ ہی نہیں رہا جہاں یہ بات بولی جا رہی ہے. نہ خود بول رہا ہوں نہ اس مجلس میں جا کر بیٹھ رہا ہوں. میں تو صبح کو دکان میں گھستا ہوں اور دکان کا قیدی بنتا ہوں شام تک کے لیے. دکان کا قیدی شام تک کے لیے. وہ بت پرست تو بت کے آگے سر جھکا رہا ہے, میں ان 3 دیواروں کے آگے سر جھکا رہا ہوں. پورا ٹائم میرا اس میں لگ جاتا ہے. پھر کیوں روتے ہو یار جب دعا قبول نہیں ہوتی؟ پھر کیوں روتے ہو؟ اللہ کی ذات کا استحضار اتنی دیر تک کیسے ہو سکتا ہے دکان کے اندر؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. 9 گھنٹے دکان میں بیٹھ کر اللہ کی ذات کا استحضار کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے اس دور میں یار؟ ہو ہی نہیں سکتا. اگر مسجد والے نہیں بنو گے تو اللہ کی ذات کا استحضار ہو نہیں سکتا. ایک نماز جماعت سے پڑھی, دوسری نماز جماعت سے نہیں پڑھی, یقین مانو اپنے دل کی کیفیت کو بدلتا ہوا محسوس کرتا ہوں. ایمان کی سطح نیچے آ جاتی ہے ایک دم سے. تو جو سارا دن مسجد میں نہیں جا رہا اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کو صرف ایک ظلم ہے اس بات کا کہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں. اس کو دھوکا ہے میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں. سوچو جو ہفتے میں 1 دفعہ جاتا ہے وہ بھی 5 منٹ کے لیے, 2 رکعت پڑھی اور باہر نکل آتا ہے, وہ کیا اللہ کے حکم پر چلے گا؟ اور سوچو جو مسجد جاتا ہی نہیں وہ کیا اللہ کے حکم پر چلے گا؟ چل ہی نہیں سکتا میرے دوستو. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو مسجد جاتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان والے ہونے کی ضمانت دو. اس کے, یہ اس نمازی کے نہیں جو یہاں اس نے ادھر نماز پڑھی ادھر چلا گیا پھر وہاں یہ کر دیا وہاں یہ بول, نہیں, جو مسجد جس کو باقاعدگی سے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو یہ مسجد جا رہا ہے, یہ بنے گا. چاہے یہ کتنا ہی بڑا شرابی جواری بے حیا جو کچھ بھی ہے یہ بن جائے گا. کیوں؟ یہ مسجد جا رہا ہے. تو میرے دوستو ایسے تو پھر بات نہیں بنے گی. پھر روتے کیوں؟ میرا یہ کام نہیں ہو رہا, میرے وہ کام نہیں ہو رہے. پھر روتے کیوں ہو؟ جب ایک آدمی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو پھر ذلت اس کا مقدر بنا دی جاتی ہے. ذلت اس کا مقدر بنا دی جاتی ہے. میں نے پہلے آپ سے کہا تھا ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے جو دوسروں کے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے. ہمیں ہماری, جیسے میرا بچہ ہے نا, ایک میرا بچہ ہے, وہ نافرمانی کرے گا میں تو نہیں چھوڑوں گا اس کو, میں تو پٹائی کروں گا اس کی, میں پکڑوں گا اس کو. ہمسائے کا بیٹا جو کرتا ہے کرتا پھرے. ہاں, تو ہمارے ساتھ معاملہ اللہ کا وہ ہے. ہم ذرا دائیں بائیں ہوتی ہیں ایک چپت آتی ہے اوپر سے, اے خبردار ادھر نہیں جانا تم نے. پھر لوگ اگر کوئی یہ کہے کہ یار باپ بڑا سخت ہے, یار یہ تو بڑا سخت باپ ہے, یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں, اس کی سختی نے تو کل اس کے کام آنا ہے. اس کی سختی نے کل اس کے کام آنا ہے. یہی معاملہ اللہ کا اس امت کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتے وقت اس بات یہ بات اللہ پاک نے ہمارے نبی کو ضمانت دی تھی کہ ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہمیں اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑا. ہاں, اتنا کچھ جو ہم کرتے ہیں یقین کرو میرے دوستو, اتنی بے حیائی پر تو قوم لوط ختم کر دی گئی تھی. اتنی بدمعاملگی کے اوپر تو قوم شعیب ختم کر دی گئی تھی. اتنے تکبر پر تو قوم عاد ختم کر دی گئی تھی. ہاں, اتنی نافرمانی پہ تو قوم سمود ختم کر دی گئی تھی. ہاں, ختم کر دی گئی تھی یہ لوگ. اتنے تکبر پر تو آل فرعون مٹا دیے گئے تھے. ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے. ہاں, ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ تو فضل ہی فضل کا معاملہ ہے. فضل ہی فضل کا معاملہ ہے. ہاں, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے نافرمان, اے میرے وہ نافرمان جس نے اپنے گناہوں سے میرے سمندروں کو کڑوا کر دیا, جس نے اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کو میرے بھر دیا, تو جیسا بھی ہے میرا ہی بندہ ہے. یا عبادی, میرے بندے. ماں بھی نہیں کہتی نافرمان بیٹے کو اس طرح سے کہ میرے بیٹے کر بلاتی ہے. یا عبادی,
تو کتنا ہی بڑا نافرمان کیوں نہیں، میرا ہی بندہ ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یہ کام کبھی نہ کرنا. کیوں؟ اللہ جانتے ہیں میرے علاوہ اس کا ہے کون. میری رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. انہ هو الغفور الرحیم. اس آیت کے اترنے پر وحشی کو جب پتہ چلا کہ یہ آیت اتری ہے، مدینے پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر کے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے اس آیت کے اترنے پر. اچھا، اتنے گناہ کر کے بھی سب معاف ہو جائے گا. بندہ، ایک روایت میں آتا ہے، بندہ معافی مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے، گناہ کرتا ہے مانگتا ہے گناہ کرتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر معافی، پھر گناہ، پھر معافی، پھر گناہ، پھر معافی. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے دیکھتے ہیں کہ تو معافی مانگ کے تھکتا ہے یا ہم معاف کر کے تھکتے ہیں. ہم معاف کر کے نہیں تھکیں گے، تو معافی مانگ کے تھک جائے گا. میرے دوستو، شیطان کے چکر میں مت پڑنا. ہاں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت ایک گناہ سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ کر چکا ہوں، ہر دفعہ کر کے معافی مانگتا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا معافی مانگنا نہ چھوڑنا، مر کے جب اللہ کے سامنے جائے گا تو ایک ہی گناہ لے کے جائے گا. معافی مانگنا نہیں چھوڑنا. کیوں؟ ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب التوابین. اللہ فرما رہے ہیں مجھے یہ جو توبہ کرتے ہیں نا بار بار گناہ کر کے، ان سے بڑی محبت ہے. محبت کیسے ہوتی ہے؟ محبت کیسے ہوتی ہے؟ ہاں، میں نے دیکھا، ویسے ایک چیز مجھے بڑی تبلیغ والوں کے سامنے ذکر کروں نا کہ پیار کا، محبت کا، نرمی کا، تو ان کے مسکراتے چہرے بھی ہو جاتے ہیں. ابے یار، اور خوش ہو جاؤ یار. ہاں، محبت کی بات ہونے لگی ہے. ہاں، محبت کیا ہوتی ہے؟ یہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے، ابے نہیں، تجھے نہیں، وہ اپنا کسی کام سے. ہاں، یا میری بیوی، یا ناراض بیوی شاید مجھے دیکھ کے مسکرائی ہے. ابے آپ کو نہیں دیکھ کے مسکرا رہی، وہ اپنے بچوں سے کھیل رہی ہے. نہیں، مجھے دیکھا ہے. آدمی اپنے پہ منسوب کرتا ہے ہر چیز کو. ہاں، میرا ناراض دوست یار شاید ابھی خوش تھا، شاید میری وجہ سے خوش ہے. نہیں، آپ کے نہیں، وہ تو ساتھ والے سے بات کر رہا ہے. آدمی جس سے پیار کرتا ہے ہر چیز کو اپنے سے منسوب کرتا ہے. یہ پیار کا طریقہ ہوتا ہے، پیار کا انداز. ہاں، یہی بنیاد تھا اس بات کی. یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صمد، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. فرشتوں نے کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، غلطی سے نکلا ہے منہ سے. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ہاں، اس کے منہ سے تو غلطی سے نکلا ہے، ہمارے سننے میں تو غلطی نہیں ہے. چلو، اسی بنیاد پر آج سے یہ میرا ہو گیا. ہاں، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار بہت کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. تو میرے دوستو، ہاں، عبد الرحمن بن ثعلبہ، عبد الرحمن بن ثعلبہ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. نوجوان صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے. عبد الرحمن بن ثعلبہ. تو ایک دفعہ اللہ کے نبی نے کسی کام سے بھیجا، تو وہ جب یہ نکلے ہیں باہر تو ہوا چل رہی تھی، تو ایک صحابی کے گھر کے باہر کپڑا پڑا ہوا تھا، تو وہ کپڑا اٹھا تو ان کی نظر پڑی گھر کے اندر. تو وہاں دیکھا کہ صحابیہ کی جو گھر والی تھی وہ نہانے کے بعد اپنے بال سکھا رہی تھیں. تو ایک سیکنڈ کے لیے ٹکٹکی بن گئی، ایک سیکنڈ کے لیے ایک دم خیال آیا، یہ میں نے کیا کیا. یہ خیال آتے ہی اپنا سر پکڑا اور بھاگ کے مدینے سے باہر جا کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے. مدینے کے باہر آتش فشاں پہاڑ تھے ارد گرد، یہ ان پہاڑوں میں جا کے بیٹھ گئے، چھپ گئے. اللہ کے نبی انتظار کر رہے. عبد الرحمن کو بھیجا، آیا نہیں. پورا دن گزر گیا، کہاں رہ گیا بھائی، کہاں رہ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی سے آپ نے فرمایا بھائی عبد الرحمن کو بھیجا تھا کام سے، کہاں چلا گیا. تو مدینے میں پتہ کیا تو کہیں نہیں. کہا آپ نے فرمایا بھائی ڈھونڈ کے لاؤ اس کو. تو یہ حضرات باہر نکلے نا، ایک دن پورا ڈھونڈتے رہے،
2 دن ڈھونڈتے رہے, کو پتہ نہیں چلا. پھر ایک بکری چرانے والا مل گیا. اس نے کہا کہ یہ جی آپ یہاں ایک نوجوان ہے, میں اس کو سنتا ہوں, وہ رات کے وقت نکلتا ہے, کہ اسے غار میں بیٹھا ہوا ہے, وہ رات کے وقت نکلتا ہے اور دھاڑے مار مار کے روتا ہے اور اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے, کہ شاید آپ اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں بتاؤ تو صحیح وہ ہے کدھر. کہا جی وہ سامنے والے پہاڑ پہ میں نے دیکھا ہے. تو یہ دونوں حضرات رات کو جا کے ادھر بیٹھ گئے. تو رات کو یہ نکلے باہر, عبد الرحمن بن ثعلبہ اسی طرح روتے ہوئے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, غلطی ہوگی. 3 دن ہے یہ معافی مانگ مانگ کے. تو ان دونوں حضرات نے پکڑ لیا, ان کو پکڑ کے لے کر آئے اللہ کے نبی کے پاس. فجر کے بعد حاضر کیا, یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ بتا نہیں سکتا, ایسا گناہ ہوا ہے. ارے بھائی کیا ہوا, بتاؤ بتاؤ بتاؤ. بہت روتے روتے بتایا, مجھ سے یہ ہو گیا کہ وہ میں ان کو بال سکھا رہی تھی, میری نظر تھوڑی دیر کے لیے رہ گئی ادھر. تو آپ نے فرمایا میرے پاس آ جاتے, میں اللہ سے معافی منگوا دیتا. روتے رہے روتے رہے روتے رہے, نہیں اسی حالت میں بیمار ہو گئے. اسی حالت میں بیمار ہو گئے. بیمار ہو کے اللہ کے نبی عیادت کو گئے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, کہا عبد الرحمن سے یہ کہو, عبد الرحمن کو یہ کہو کہ اللہ رب العزت نے اس کے نامہ اعمال میں دنیا میں جتنے ریت کے ذرے ہیں اتنی نیکیاں لکھ دیں. اس سے کہو اب راضی ہو جائے. اس سے کہو اب راضی ہو جائے, اب ٹھیک ہو جائے. جب عبد الرحمن بن ثعلبہ نے یہ بات سنی تو یہ بات سن کے اتنے زور کی چیخ ماری کہ ان کی روح نکل گئی. ہاں ہاں, تو اتنا کریم ہے اللہ. ہاں, جتنے ریت کے ذرے وہ لکھ دی. میرے بندے سے کہو چلو غلطی ہوئی, معاف کیا, غلطی ہو گئی. غلطی ہونا انسانیت, انسان ہونا, غلطی ہونا اور غلطی ہونا یہ ہمارے اس بات کی نشانی ہے کہ ہم انسان ہیں. اس پر معافی مانگنا یہ بندگی کی بنیاد ہے کہ اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں اس کو پتہ ہے یہ مجھے رب جانتا ہے, اس کو پتہ ہے یہ مجھے رب جانتا ہے. حضرت شبلی رحم اللہ حالت کشف میں بیٹھے ہوئے, یہ ہمارے یہ حضرت شبلی رحم اللہ نہیں ہیں, یہ جو ہمارے دور کے ہیں, یہ 400-500 سال پرانے کی حضرت شبلی رحم اللہ تھے, جو حضرت عبداللہ اندلسی کے مجاز تھے. پرانے بزرگ کی بات کر رہا ہوں. تو حالت کشف میں بیٹھے ہوئے تو ان کو کشف ہوا اللہ کی طرف سے کہ اے شبلی اگر تیرے عیب لوگوں پر کھول دوں تو دنیا میں ایک انسان ایسا نہ ہو جو تیرے سلام کا جواب دے. تو حضرت شبلی نے عرض کی اے اللہ اگر میں تیری رحمت کی وسعت لوگوں پر کھول دوں تو دنیا میں ایک آدمی بھی تجھے سجدہ کرنے والا نہ رہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا شبلی تو ہمارے راز کو راز رکھ, ہم تیرے راز کو راز رکھتے ہیں. ہاں, اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے. ہاں, رحم ہی رحم ہے بندوں کے لیے, رحم ہی رحم ہے. ہم ابھی جس حال میں گزر رہے ہیں نا, ہم جس حال سے بھی گزر رہے ہیں, ہمیں صرف توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں صرف توبہ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں صرف معافی مانگنے کی ضرورت ہے. ہاں, تھوڑا سا میرے دوستو اپنا حق چھوڑنے والے بن جاؤ, اللہ سے لینے والے بن جاؤ. اپنا حق اگر خود مانگو گے تو پھر اللہ سے کیا لوگے, پھر ہم اللہ سے کیا لیں گے. ہاں, اخلاق اچھے کر لو, کڑوئی کو سیلی بات آگے سے جواب مت دو. ہمت تو کرو, ہمت تو کرو. میں نے لگایا اس کو, کوئی نہیں بیٹا, ہاں ناراض تھوڑی ہوتے ہیں. ہاں, ایک دم تو اوپر ایسے دیکھ رہے کہ پتہ کیا ہو گیا. ہاں ہاں, کوئی بات نہیں. تھوڑی کسی نے سنا دی, کسی نے ٹکا دی, ارے چپ بھی کر کے دیکھو یار, چپ کرنے کا بھی مزہ ہے. ہاں, یہ آج کل میں دیکھتا ہوں ایک وہ چل رہا ہوتا ہے, ایک SMS چل رہے ہوتے ہیں, اپنی لوگ اپنی بکواس چلا رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ سے, فضول باتیں کہ مجھے معاشرے میں برائی کا اتنا افسوس نہیں, مجھے معاشرے کے اچھے لوگوں کے چپ رہنے کا زیادہ افسوس ہے. ارے بھائی اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جب فساد ہو رہا ہو گھر میں بیٹھے رہو, نکلو ہی نہیں باہر. جو آدمی اندر گھسے گا وہ فساد میں اضافہ کرے گا, کیونکہ 4 چپیڑیں پڑیں گی اس کو. ہاں, وہ کو وقت کا نبی تھوڑی ہے کہ اتنے خوبصورت اخلاق ہوں کہ 4 چپیڑے کھا کے بھی وہ بیٹھ جائے. جب اس کو 4-5 پڑیں گی تو وہ کہے گا یار ایسی کم تیسی, وہ 6 اور ٹکائے گا آگے سے. ہاں, تو جتنے لوگ ایڈ ہوتے جائیں گے فساد اتنا ہی بڑھتا جائے گا. ہاں, تو یہ بیکار کی باتیں ہیں.
بیکار کی باتیں ہیں. جب فساد کس کو کہتے ہیں؟ فساد اس حال کو کہتے ہیں جس میں یہ پتہ نہ ہو کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. مفتی رفیع صاحب فرما رہے تھے، میں مفتی رفیع صاحب کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، عثمانی صاحب کی دامت برکاتہم کی. فساد ہوتا ہی ہے پتہ ہی نہ ہو بھائی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، سچ پہ کون ہے اور جھوٹ پہ کون ہے. ہاں کوئی، میں آپ کو انتہا پسند کہہ رہا ہوں، آپ مجھے انتہا پسند کہہ رہے ہیں. بھائی میں آپ کو انتہا پسند کہہ رہا ہوں نا، تو کوئی آپ سے بھی تو پوچھے آپ کس کو انتہا پسند کہہ رہے ہیں. آپ مجھے انتہا پسند کہہ رہے ہیں، تو کون ہے انتہا پسند؟ ہاں میں کیونکہ آپ کو انتہا پسند سمجھتا ہوں، میں آپ کی جان کا دشمن، آپ مجھے انتہا پسند سمجھتے ہیں تو آپ میری جان کے دشمن. ختم ہوگی بات. تو پھر اس بات کا فیصلہ کون کرے گا؟ اسی کو فساد کہتے ہیں، اسی کو فساد کہتے ہیں میرے دوستو. اور یہ اللہ ڈالتے ہیں، دلوں کو پھاڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، دل پھٹ جاتے ہیں. ہاں توبہ توبہ توبہ، لوگوں کو توبہ پہ ڈالو. اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تیرے حبیب کی امت ہے ہمیں معاف کر دے، یا اللہ غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی معاف کر دے. فوراً معافی آ جاتی ہے. 100 انسانوں کے قاتل کو جس رب نے معاف کر دیا، اور وہ تھا بھی بنی اسرائیل میں سے، اس امت میں سے بھی نہیں تھا بھی بنی اسرائیل، اس کو معاف کر دیا. ہاں فاحشہ عورت نے کتے کو پانی کیا پلایا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اس کو اپنی ولیہ بنا دیا. تو بھئی ہم اتنے برے تو نہیں ہیں، ہم معافی مانگیں گے ہمیں نہیں معاف کرے گا. میرے دوستو آپ نوجوان لڑکے ہو، نہ ساتھ دینا کسی ایسے کو جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ اپنی طرف بلا رہا ہو. مت ساتھ دینا اس کا، مت ساتھ دینا، نہیں دینا. وہ خود تو جا رہا ہے جہنم میں، تمہیں ساتھ لے کے جائے گا. ہاں اور جب اس دن تم اللہ سے کہو گے نا یا اللہ اس نے مروایا مجھے، تو وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ میں نے کوئی ان کا بازو تھوڑی پکڑا تھا، خود آئے یہ خبیث، ہاں ان کی وجہ سے تو میں مر رہا ہوں، یہ نہ آتے تو میں بھی نہ جاتا. یاد رکھنا میری یہ بات، یاد رکھو میرے دوستو اس بات کو. مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے اگر اللہ کے دین کی دعوت نہ دی، مولانا یوسف صاحب کا میں ایک کی بات بتا رہا ہوں، اگر تم نے اللہ کے دین کی دعوت نہیں دی تو لوگ لیبر یونینوں میں جائیں گے، ان کا حصہ بنیں گے، وہاں مسلمان کافر، وہاں مسلمان فاسق فاجر سب ساتھ ہیں، پھر یہ دیندار بھی ان فاسقین و فاجرین کے کہے پہ چلے گا. یہ فرمایا کرتے تھے، یہ میں ان کے بیان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. وہ سیاسی پارٹیوں کا حصہ بنیں گے، پھر یہ نیک دیندار لوگ بھی ان سیاسی پارٹیوں کے مینڈیٹ پر چلیں گے، باوجود اس کے کہ جانتے ہوں گے کہ یہ غلط ہے. یہ مولانا یوسف صاحب کی بات بتا رہا ہوں، ان کے بیان میں ہے. اور یہ ان کا، حضرت کا تو انتقال 1964 میں ہوا، حضرت کا انتقال 1964 میں ہوا. آپ اس بیان کو پڑھو، آپ کو ایسا لگے گا کہ آج کے دور کا بیان ہے. ہاں امت جب اپنا کام نہیں کرے گی تو پھر ایسے ہوگا. اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھو گے کیا کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے بچے ہی تو ہیں سب، یہ ہماری اولادیں ہی تو ہیں، یہ ہمارے ہی تو ہیں، اور کس کے ہیں یہ سب؟ یہ ہمارے ہی ہیں. تو میرے دوستو اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے، اللہ آپ کا بیٹھنا بہت قبول کرے. اللہ میرے بھائی شفیق صاحب کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے ساتھیوں کو بہت بہت جزائے خیر دے. ہاں بات میری ختم، بس ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کر رہا ہوں، بھائی اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو. بہت کمپلینٹس آتی ہیں بھائی. دیکھو آپ شادی کر کے بیوی کو گھر پہ لے کر آتے ہو، بچی کو گھر پہ لے کر آتے ہو، ایک سیکنڈ کے لیے آپ سوچو کہ میں اگر کسی کے گھر میں جا کے رہوں، میں پرسنلی کسی گھر میں، میرے لیے مشکل ہو جائے یار، ایک مرد ہوں، ہاں کسی کے گھر میں، کسی اور کے گھر میں جا کے رہنا، اور یہ ہو کہ اب یہیں رہنا ہے، وہاں میرا اپنا کمرہ، میرے اپنے ماں باپ سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گیا. کیا صرف ایک انسان کے کہنے پر، ہاں اس کو سامنے رکھ کے، شوہر کے کہنے پر میں آ گئی گھر، ٹھیک ہے نا، وہ لڑکی گھر آ گئی. اب شوہر اس کو پہلی بات کیا کہتا ہے بدقسمتی سے؟ کہتا ہے سنو میری فکر نہ کرنا، میرے ماں باپ کا خیال رکھنا. بھائی کیوں تم کسی نوکرانی کو لائے ہو گیا؟ ہاں وہ تمہارے ماں باپ کا خیال کیوں رکھے؟ تم اس کے ماں باپ کا خیال رکھنے کو تیار ہو کیا؟ ہاں یہ صرف بیٹھے ہیں سارے مولوی، تم میں سے کون ہے اس کے ماں باپ کا خیال رکھنے والا؟ ہاں تو ارے اس کا تیرا بھائی کس لائق کام کے لیے بھائی، وہ رکھے ماں باپ کا تیرے خیال. ویسے ہی وہ تمہارے ماں باپ کا کیوں خیال رکھے؟ جب اتنی محبت دو اس کو، اتنی محبت دو اس کو کہ تمہاری محبت میں وہ ڈوب کر اب کہے کہ شوہر کو خوش رکھنا ہے، تو اس کے ماں باپ کی میں کڑوی کسیلی سن لیتی ہوں.
ہاں، اور یہ بہو کا اور ساس کا رشتہ یہ ازل سے ابد تک، ہاں ازل سے لے کر ابد تک ایسے ہی ہے جیسے دو شیشے کے برتنوں کا آپس میں ملنا ہے. تو یہ انہوں نے شور ضرور مچانا ہے جب بھی یہ ساتھ ملیں گے، ٹھیک ہے نا، ازل سے ابد تک. مجھے ایک مرتبہ مولانا طارق جمیل صاحب بتا رہے تھے کہ جب اپنے گھر پہ اپنی بہو لانے لگے، فرمانے لگے کہ میں نے اپنی بیوی کو 1 سال پہلے سے ٹرین کرنا شروع کیا، بتانا شروع کیا کہ جیسے تیری بیٹی جا رہی ہے نا کسی کے گھر اور تو نہیں پسند کرتی کہ وہاں تیری بیٹی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے، ویسے ہی کسی اور کی بیٹی بھی گھر آ رہی ہے. ہاں، اور فرمانے لگے کہ میں نے اتنا اس کے ساتھ اتنی بات کی کہ وہ پریپیئر ہو گئی کہ میں نے اس لڑکی کے لیے ماں بننا ہے، میں نے اس لڑکی کے لیے ماں بننا ہے. تو آپ کے لیے ضروری کیا ہے؟ آپ کے لیے ضروری کیا ہے؟ آپ کے لیے ضروری ہے یہاں سے بیوی کی بات سنی، ادھر سے نکال دی، ادھر سے ماں کی بات سنی، یہاں سے نکال دی، ٹھیک ہے، ہنستے رہنا ہے، مسکراتے رہنا ہے. بیوی کے کچھ کہنے پہ ماں کو کچھ نہیں کہنا، ماں کے کچھ کہنے پر بیوی کو آ کے جواب نہیں دینا، بالکل ایسا نہیں کرنا. کیونکہ اب دونوں کی ایک ٹگ آف وار ہے. ماں کہتی ہے 25 سال میں نے اس کو بڑا کیا، تو یہ دوسری عورت 25 منٹ میں اس کو کیسے میرے سے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. ایک وہ فیلنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور دین کیا خوبصورت ہے ہمارا، جب بیوی کے ساتھ ماں کے پاس جاؤ، جب بیوی کے ساتھ ماں کے پاس جاؤ تو بیوی سے ہنس کے بات نہیں کرنی، بیوی سے مسکرا کے بات نہیں کرنی، سیریس ہو کے رہو بیوی کے ساتھ جب ماں کے ساتھ ہو، تاکہ ماں کو یہ فیلنگ نہ ہو کہ یہ اب اس کا ہو گیا. کیا خوبصورت دین ہے ہمارا. ہاں، تو اور جب بیوی کے ساتھ رہو تو کوئی بات نہیں، بیوی اگر آگے سے کہے اچھا ماں کے سامنے تو بڑے سیریس ہوئے تھے، ارے کوئی نہیں یار، چلتا ہے، سب چلتا ہے، وہ کوئی سچ تھوڑی تھا، اماں کے سامنے تو کرنا پڑتا ہے نا یار. ہاں ہاں، اور یہ طریقے ہیں جوڑ کے، اور کوئی نہیں جوڑ کا طریقہ. اور یہ یاد رکھو بیوی سے کوئی بات نہیں چھپتی. ہاں، ایک اللہ کے ولی کو 3 لوگ ولی نہیں مانتے، ایک اس کے قریبی دوست، ایک اس کے خدام، اور ایک اس کی بیوی. ہاں نہیں مانتے. وہ مشہور واقعہ نہیں سنا آپ نے، وہ ایک بڑے بزرگ تھے، ہاں سنا ہے وہ سب نے، بہت بڑے، میں بہنوں کو بھی سنا دوں. ہاں جی، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی بیوی ان کو بالکل مانتی نہیں تھی کچھ. تو ایک دن وہ ہوا میں اڑ رہے تھے، تو لوگوں نے کہا اوئے ہوئے کتنا بڑا بزرگ ہوا میں اڑ رہا ہے. تو یہ بھی باہر آ کے دیکھنے لگی. اس نے دیکھا کہ یار آج میرا شوہر آ جائے، میں اس کو بتاتی ہوں تنے بڑے آپ بنتے پھرتے ہیں، میں نے آج ایک بزرگ کو ہوا میں اڑتے دیکھا ہے. تو وہ بزرگ شام کو جو واپس آئے تو بیوی نے کہا کہ آپ کیا اتنے بزرگ بنتے ہیں، آج میں نے ایک بزرگ کو ہوا میں اڑتے دیکھا. اور انہوں نے کہا ارے بیگم وہ میں ہی تو تھا، آپ تھے. اچھا میں بھی کہوں کنی کھا کر کیوں اڑ رہے ہیں. ہاں، بھائی اس رشتے کا بہت خیال رکھنا ہے. اس سے بھائی اپنی بیویوں کے پیٹ نیمز رکھو یار. کس نے اپنی بیوی کا پیٹ نیم رکھا ہے، نک نیم رکھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. ہاں شاباش تو نے رکھا ہے. اور کس نے رکھا ہے بھائی؟ شاباش شاباش. اور اشرف نے بھی رکھا ہے. اور شاباش شاباش. اللہ کے نبی نے 2 نام رکھے تھے حضرت عائشہ کے، 2 پیٹ نیمز تھے، 2 نک نیمز تھے حضرت عائشہ کے. ایک ان کو حمیرہ فرمایا کرتے تھے، حمیرہ روشن چہرے والی. ایک ان کا نام ان کو پیار سے یا عائش کہتے تھے. عائش، میری اپنی بیگم کا نام عائشہ ہے، میں نے بھی یا عائش کر کے لکھ دیا. وہ میرا فون بہت چیک کرتی ہے. ہاں، مجھے ایک دن کہنے لگی یہ کون ہے؟ ارے میں نے کہا یہ تو ہے. پھر جا کے اس کو تسلی ہوئی، پوری بات سنائی اس کو میں نے. تو پیٹ نیمز رکھو اپنی بھی. کبھی بول دو اس کو آج بڑی اچھی لگ رہی ہو، وہ جانتی ہے جھوٹ بول رہے ہو تم، وہ اسی کو خوش ہو جائے گی، اسی پر خوش ہو جائے گی کہ یار چلو اس کے منہ سے یہ بات نکلی تو صحیح. مولانا سعید احمد خان صاحب کی بات ایک مجھے کسی نے بتائی. جب کسی کے گھر کھانے پہ جاتے تھے تو وہاں جو کھانا بناتا تھا، جس کے گھر کھاتے تھے، اس کو جا کر کہتے تھے اب گھر والی کا شکریہ کر کے آؤ کہ کھانا اس نے پکایا ہے، ہماری طرف سے جا کے شکریہ کرو اس کا، اور پوچھ کے آؤ اور بتاؤ وہ کیا کہہ رہی ہیں. تو ایک دفعہ پتہ چلا کہ ایک دفعہ ایک ساتھی کو جب یہ کہا، وہ جب گھر والی کو کہا تو گھر والی بالکل ایسے پردے میں آ گئی. کہا حضرت آج آپ نے میری کھانے کی تعریف کی ہے، میں 30 سال سے اس کے نکاح میں ہوں، اس نے آج تک میرے کھانے کی تعریف نہیں کی. کیسا ظلم ہے یار.
یہ کیا تبلیغی ہے؟ 0/0 0/0. تو گھر والوں کے ساتھ، گھر والی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لو. ایک آدمی آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملنے کے لیے، تو کہا جی کہاں ہیں امیر المومنین؟ کہا جی گھر گئے تھوڑی دیر کے لیے. وہ گھر کے قریب گیا تو دیکھا وہ اندر سے ڈانٹے پڑ رہی ہیں امیر المومنین کو حضرت ام کلثوم سے. تو گھبرا گیا کہ یار یہ کیا سسٹم ہے بھائی، یہ تو امیر المومنین کی بھی شامت آئی ہوئی ہے. تو باہر کھڑا رہا انتظار کرتا رہا کہ یہ کیا ہوا ہے بھائی، کیا یہ نظام جو ہے یہ کیا، ہر ایک کے گھر ایک ہی نظام ہے. اب وہ جناب علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ باہر آئے اس کے کھٹکھٹانے پر. تو کہا کیا ہو گیا؟ کہا حضرت وہ ایک لایا تھا، مسئلہ تو تھا، لیکن یہاں تو آپ کی جو درگت دیکھی ہے میں نے، تو میں تو ہمت نہیں ہو رہی کہ میں آپ سے بات کروں. تو کیا ہو گیا؟ آپ کو بھی بیوی سے جھاڑ پڑ رہی. تو آپ مسکرا دیے. ارے کہا یار کہ جھاڑ کھا لی بیوی سے تو کیا ہو گیا یار، دیکھو میرے گھر کا خیال رکھتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اولاد دی، اور جب اس کی اولاد ہو رہی تھی نا، میری اولاد تھی، تو اس کا سارا بیچاری کا جسم بھی خراب ہو گیا. ہاں میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے لیے کھانا پکاتی ہے، سارے گھر کو صاف رکھتی ہے. جب میں گھر واپس آتا ہوں تو مسکرا کے مجھ سے ملتی ہے. یار اس پر میں نے اگر اس کی تھوڑی سی بات سن لی تو کیا ہو گیا. ہاں اس کو ہم انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، اپنی ناک کا مسئلہ بناتے ہیں، تو خدا کی قسم گھر والی کے آگے بنا لیتے ہیں. ہاں گھر والی کے آگے. میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، میرا ماموں سسر تھا، جب میری شادی ہونے لگی نا، میرا بھی دماغ 7ویں آسمان پہ تھا. تو میرے ماموں سسر نے مجھے ایک بات بتائی. اس نے کہا ایک کام کرنا، میں تمہیں ایک خوبصورت زندگی کا ایک فارمولہ دیتا ہوں. میں نے کہا جی وہ کیا؟ کہا جب بیوی سے لڑائی ہو فوراً اس کو منا لو. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یار بات یہ دیکھ، اس نے رہنا تو ساتھ ہی ہے، اگر یہ منہ بسور کے رہے گی نا تو اس میں اپنی پرابلم ہے، اپنا بھی ٹینشن رہے گی اپنے کو بھی، یار کہ کیا اس کو کروں میں، منہ بسورا ہوا اس لیے جیسے کوئی مسئلہ ہو، چاہے غلطی اس کی ہو یا اپنی ہو، کیونکہ اس کی ہوگی بھی تو نہیں مانے گی. عورت کی جو جب عورت کسی مرد سے معافی مانگتی ہے، شوہر سے معافی مانگتی ہے، تو کیسے مانگتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ کہتی ہے آئی ایم سوری بٹ اٹ واز یور مسٹیک. آئی ایم سوری، میں معافی چاہتی ہوں لیکن غلطی آپ کی تھی. ہاں تو یہ عورت کے معافی مانگنے کا طریقہ ہے. تو فوراً منا لو جا کے اس کو، تمہاری اپنی زندگی آسان ہو جائے گی. اچھا میری بیوی جو تھی، جب اس نے دیکھا شروع میں میرے اس کے جھگڑے ہوتے تھے نا، جیسے ہی جھگڑا ہوا میں منا لیتا تھا، میں تو سیٹ ہو جاتا تھا، شکر ہے یار منا لیا، ٹھیک ہے. ادھر جھگڑا ہوا منا لیا. اب وہ اتنی تیز ہو گئی ہے، اب وہ جب میں منانے لگتا ہوں کہتی ہے 1 منٹ 1 گھنٹے تک میرے پاس نہیں آئیے گا، تاکہ وہ چاہتی ہے میں 1 گھنٹے اذیت میں بیٹھا رہوں تاکہ مجھے بھی تو کچھ اذیت ہو. ہاں میں نے منا لیا تو قصہ ختم. وہ سمجھ گئی ہے کہ یہ آ کے منا لیتا ہے. ہاں تو یہ ہے طریقہ خوب